بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ملتان سے ایک امام مسجد صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جو میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وظیفہ نہیں دیا جا رہا، میرا نام غلط لکھا ہوا ہے اور میرا کوڈ غلط ہے اور وہ صحیح نہیں کیا جا رہا۔ جب بھی دفتر میں جاتا ہوں میری سنوائی نہیں ہوتی، وہ آگے بھیج دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اور ہم نے قربانی بھی نہیں کی۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہمارا وظیفہ وہ ہمیں مل نہیں رہا، مسجد کمیٹی نے ہمارا وظیفہ بند کر دیا ہے، تو بڑے مشکل میں ہیں، بڑی مشقت برداشت کر رہے ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو حکومت پنجاب سے مطالبہ کر رہے تھے وہ کہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا وظیفہ جاری کر دیں اور ہماری اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ تو ناظرین و سامعین، امام مسجد صاحبان کے اوپر ایسے حالات کیوں آئے؟ ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ کے سامنے بھی میں وہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اللہ رب العزت کی۔ اس کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک درخت ہے، لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور عابد کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور ارادہ کیا کہ میں جا کر اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں، لیکن راستے میں اس کو ایک بزرگ ملا جو حقیقت کے اندر شیطان تھا، اور اس نے آ کر منع کیا کہ تم درخت کیوں کاٹنا چاہتے ہو، تم اپنی عبادت کرو، اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ اس نے کہا نہیں، لوگ یہاں آ کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس لیے میں اس درخت کو ختم کر دوں گا۔ عابد اور شیطان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اسی بات کے اوپر، اور آپس میں وہ لڑنے شروع ہو گئے، کشتی شروع ہو گئی۔ تو شیطان کو عابد نے گرا دیا۔ جب شیطان نیچے تھا اور عابد اوپر تھا تو شیطان نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو اشرفیاں دینا چاہتا ہوں، آپ جائیں اپنے بستر پر، دیکھیں آپ کے سرہانے کے نیچے اشرفیاں پڑی ہوں گی، آپ وہ اٹھائیں اور کھائیں، آپ کا کیا لینا دینا اس درخت سے۔ عابد واپس چلا گیا اور وہ اپنا سرہانہ صبح صبح اٹھاتا، اس کے نیچے اشرفیاں پڑی ہوتی اور روزانہ وہ لے لیتا۔ 2 3 4 دن کچھ دن اس کو ملی، اس کے بعد وہ اشرفیاں بند ہو گئی، تو پھر اس نے کلاڑا اٹھایا اور دوبارہ درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر اس کو شیطان ملا، اس نے منع کیا، عابد نہ رکا۔ جب وہ آپس میں پھر ان کا مکالمہ ہوا، تلخ کلامی ہوئی، تو پھر غصے کے اندر وہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے اور پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی، تو عابد کو شیطان نے گرا دیا۔ جب عابد کو شیطان نے گرا دیا تو عابد نے پوچھا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو گرا دیا تھا، آج آپ نے مجھے گرا دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اس وقت تیرے اندر اخلاص تھا، تو اللہ کے لیے جا رہا تھا، اس وقت تو اللہ کے لیے جا رہا تھا، اور آج تیرے اندر اپنا لالچ آ گیا، آج تو نفس کی پیروی کرنے جا رہا تھا، اپنی بات کے اوپر تجھے غصہ تھا، آج تو لالچ کے اندر تھا، تو اس لیے اخلاص ختم ہو گیا۔ اخلاص ختم ہونے کی وجہ سے آج تیرے اندر وہ ایمانی قوت نہیں رہی جو اس وقت تھی، اس لیے میں نے آپ کو گرا دیا۔ تو آج امام مسجد صاحبان کی بھی وہی حالت بنی ہوئی ہے۔ ناراض نہ ہونا، اکثریت ایسی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مسجد والوں نے بھی وظیفہ بند کر دیا، اور جس لالچ کے اندر یہ پڑے تھے انہوں نے تو بند کرنا ہی تھا، آج نہیں تو کل، انہوں نے بھی 2 3 ماہ دے کر وہ بھی بند کر دیا۔ تو یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اب امام مسجد صاحبان کی بیچارے قربانیاں نہیں کر رہے، حالات سے تنگ ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ امام مسجد صاحب کی جو کمیٹی تھی مسجد کی، انہوں نے امام مسجد کا وظیفہ بند کر دیا کہ آپ کو تو اب 25,000 حکومت کی طرف سے ملنا شروع ہو گیا، اور حکومت نے بھی بند کر دیے۔ تو اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ سب تو ایسا نہیں ہے لیکن اکثریت ایسی ہی ہے۔ تو اس لیے جب تک ہمارے اندر ایمانی قوت ہوگی، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا اخلاص اور ہماری توجہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، تو پھر ہمیں یہ حالات دیکھنا نہیں پڑیں گے۔ پھر ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے جب ہوگا تو اللہ پھر ہمارا سازگار ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔